اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے دور میں فارس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، لیکن یہ قبضہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی خاطر مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کو دو بڑی عالمی طاقتوں سے واسطہ پڑا، ایک روم کی فوج سے اور دوسرا فارس کی فوج سے۔ یہ دونوں طاقتیں انتہائی خطرناک، منظم اور طاقتور تھیں۔ مسلمانوں کی دشواریوں میں سے ایک دشواری یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان دونوں طاقتوں کے ساتھ تقریباً ایک ہی وقت میں لڑنا تھا۔ اگر یہ دونوں طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اتحاد قائم کر لیتی تو یہ مسلمانوں کے لیے مزید خطرناک بات تھی۔ ایرانیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے جب مسلمانوں کی فوج کوفہ اور بصرہ کے قریب پہنچی تو ایرانیوں کو اس کی خبر ہوئی۔ جیسے ہی ایرانی سرداروں کو اس بات کی خبر پہنچی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے دوسرے سرداروں کو یہ خطوط لکھے کہ عرب میں پیغمبر نامی ایک شخص نے اپنے ایک دین کا پرچار کیا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قائل بھی کر لیا ہے اور ایک اپنی فوج بھی بنا لی ہے۔ اب وہ فوج ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے اور ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم نے اپنا دفاع نہ کیا تو یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے، اس لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس کا سامنا کر سکیں اور اس دشمن کو مٹا دیں۔ جب ایرانی سردار دوسرے سرداروں کو خطوط لکھ کر فوج اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ خبریں مدینے تک بھی مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ یہ خبریں مسلمانوں کے لیے بالکل مناسب نہیں تھی۔ سنگین حالات سے بچنے کے لیے حضرت عمر نے ہنگامی طور پر ایک اجلاس طلب کیا۔ حاضرین کے سامنے حضرت عمر نے عمار یاسر کا وہ خط پڑھ کر سنایا جس میں حضرت عمار یاسر نے یہ خبر دی کہ ایرانی متحد ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں کوفہ اور بصرہ سے نکال باہر کریں۔ ایسی صورتحال میں حضرت عمار یاسر نے یہ بھی لکھا کہ اب ہمیں آپ کا مشورہ درکار ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمار یاسر کا خط پڑھ کر سنانے کے بعد حضرت عمر نے حاضرین سے کہا کہ وہ اپنا قیمتی مشورہ ہمیں دیں۔ اسی دوران طلحہ بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمیں حکم صادر فرمائیں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ آپ جو بھی حکم صادر فرمائیں ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ بصرہ اور شام کی فوج کو بھی یہ خطوط لکھیں کہ وہ بھی روانہ ہوں بصرہ کی جانب، اور ہم بھی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوں تاکہ یک مشت ہو کر ہم حملہ کریں اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیں۔ کافی سارے افراد سے مشورہ لینے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ بھی ہمیں قیمتی مشورہ دیجیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ نے یمن کی فوج کو خط لکھا کہ وہ وہاں سے روانہ ہو بصرہ کی جانب تو یہ شدید خطرہ ہے کہ حبشہ والے موقع پا کر حملہ کر دیں گے یمن کے اوپر، اور یہ ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے۔ اور اگر آپ نے خط لکھا شام کی فوج کی جانب کہ وہ وہاں سے روانہ ہو بصرہ کی جانب تو یہی معاملہ ادھر بھی ہوگا کہ روم کی فوج یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہے گی اور وہ وہاں پر حملہ کر دے گی۔ یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ خود بھی مدینے سے روانہ ہوں گے، مدینہ کو خالی چھوڑ کر بہت سارے معاملات اندرونی ایسے پیچیدہ ہو جائیں گے جو کہ بیرونی خطرات سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران وہاں پہنچے گا، ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا حکمران خود لڑنے کے لیے آیا ہے تو وہ جنگ میں شدت اختیار کریں گے اور خلیفہ کو مارنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مزید دشواری والی بات ہے۔ حضرت علی کی یہ رائے سننے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ یمن والوں کو آپ یہ خط لکھیں کہ 2/3 فوج یمن میں موجود رہے اور 1/3 فوج بصرہ کے لیے روانہ ہو، اور شام کی جانب بھی آپ یہی خط لکھیں کہ 2/3 فوج بالکل وہیں پر موجود رہے اور 1/3 فوج بصرہ کی جانب روانہ ہو جائے، اور باقی علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی فوج موجود ہے آپ ان کو اسی طرح کا خط لکھیں کہ 2/3 فوج وہیں پر موجود رہے اور 1/3 فوج صرف روانہ ہو۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ مدینے میں ہی رہیں، آپ کے مدینے سے باہر جانا زیادہ پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ ایسی صورتحال میں حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے کو پسند کیا اور ویسا ہی کیا جس طرح حضرت علی نے کہا، اور یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی اس طرح کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے پورا ایران مسلمانوں کے ماتحت آ گیا۔